بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امامت اور رہبری، تالیف استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ سید احتشام عباس زیدی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے، اکمال اور اتمام کا فرق۔ فارسی میں اور خصوصاً عربی میں ان دونوں لفظوں کا باہمی فرق یہ ہے کہ اتمام اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں کسی چیز کے اجزاء یکے بعد دیگرے آتے رہیں۔ جب تک تمام اجزاء نہ آ جائیں اس چیز کو ناقص کہتے ہیں، اور جب اس کا آخری جز بھی آ جائے تو کہتے ہیں وہ چیز تمام ہو گئی۔ مثلا ایک مکان جب وہ پورا بن کر تیار ہو جاتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں تمام ہو گیا، ورنہ چاہے اس کی دیواریں کھڑی کر لیں اور اس پر چھت بھی ڈال دیں، مکان تمام نہ کہلائے گا جب تک اس کے تمام ضروری اجزاء اس میں لگ نہ جائیں، جو اگر نہ ہوں تو مکان سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ عمارت تمام نہیں ہوئی ہے۔ جب اس میں تمام اجزاء لگ جائیں اور وہ رہنے کے قابل ہو جائے تو تب کہا جائے گا کہ مکان اتمام کو پہنچا۔ لیکن لفظ کامل میں ایسا نہیں ہے۔ غیر کامل چیز کوئی نقص بھی رکھتی ہو، بلکہ ممکن ہے اس کا کوئی ایک جز بھی کسی طرح کا نقص نہ رکھتا ہو، پھر بھی ابھی کامل نہ ہو۔ مثال کے طور پر بچہ رحم مادر میں حد اتمام تک تو پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے جسم کے تمام اجزاء مکمل ہو جاتے ہیں۔ بچہ دنیا میں بھی آ جاتا ہے، لیکن ابھی وہ کامل انسان نہیں ہے، یعنی ابھی رشد کی آخری منزلوں تک نہیں پہنچا ہے۔ رشد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی جز ناقص تھا۔ در حقیقت کامل اور تمام میں باہم کمی و کیفی فرق ہے۔ قرآن ایک طرف کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس روز میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اور دوسری طرف فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت بھی تم پر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں نے اسلام کو ایک دین کے عنوان سے تمہارے لیے پسند کر لیا، یعنی یہ اسلام آج وہ اسلام ہے جیسا خدا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ اسلام تو وہی پہلے والا اسلام ہے، لیکن اب اس کے سلسلے میں خدا کا نظریہ بدل گیا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ کہ اب جبکہ اسلام کمال و اتمام کی حد تک پہنچ گیا، اب یہ وہی دین ہے جس میں رضائے خدا شامل ہے۔ خدا جیسا دین چاہتا تھا وہ یہی کامل شدہ اور تمام شدہ اسلام ہے۔ آیت کا مفہوم اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، صرف اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لفظ الیوم سے مراد کون سا روز ہے۔ کون سا روز اس حد تک اہم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس روز دین کامل ہوا اور نعمت خدا اس پر تمام ہو گئی۔ یہ بہرحال بہت اہم دن ہونا چاہیے۔ یقیناً کوئی بہت ہی غیر معمولی واقعہ اس روز رونما ہوا ہوگا، اور ظاہر ہے یہ بات شیعہ یا سنی سے تعلق نہیں رکھتی۔ اس قضیے کے عجائبات میں سے ایک نقطہ یہ بھی کہ اس آیت کے قبل اور بعد کی آیتوں سے بھی کوئی ایسی چیز سمجھ میں نہیں آتی جو اس روز کو ثابت کر سکے۔ مختصر یہ کہ خود آیت کے لفظی قرائن سے وہ روز سمجھا نہیں جا سکتا۔ ایک موقع ہے جب آیت سے پہلے کسی بہت اہم واقعے یا حادثے کا ذکر ہوا ہو اور بعد میں اسی حادثے یا واقعے کی مناسبت سے آج کہا جائے۔ یہاں ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس آیت سے پہلے بڑے عام اور سادہ سے احکام بیان کیے گئے کہ کس جانور کا گوشت تم پر حلال ہے اور کس کا حرام ہے، مردار کا کیا حکم ہے، خون اور سور کا گوشت تم پر حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس آیت کے تمام ہونے کے بعد ہی دوبارہ گزشتہ مطالب کا بیان شروع ہو جاتا ہے کہ کون سا گوشت تم پر حرام ہے، اور اضطرار و مجبوری کی حالت میں اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ان آیات کا سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ اگر ہم زیر بحث آیت کو
درمیان سے ہٹا بھی دیں تو اس کے ماقبل اور بعد کی آیتیں آپس میں مربوط ہو جائیں گی اور کوئی معمولی سا خلل یا خلا بھی نظر نہ آئے گا، جیسا کہ اسی مضمون کی آیتیں مذکورہ آیت کے درمیان میں لائے بغیر قرآن میں مزید 2-3 جگہ ذکر ہوئی ہیں اور مفہوم و مطلب بھی ایک دم کامل ہے، کہیں سے کوئی نقص یا خلا ظاہر نہیں ہوتا۔ الیوم سے مراد کون سا دن روز؟ یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر شیعہ اور سنی دونوں مفسرین اس کوشش میں سرگردہ ہیں کہ الیوم سے مراد کون سا روز ہے۔ اس حقیقت کو معلوم کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ ہم قرائن کو کے ذریعے سمجھیں، یعنی مضمون کے قرینے سے دیکھیں کہ یہ مضمون کس روز پر چسپاں ہوتا ہے اور کس روز سے متعلق ایسی اہم بات بیان کی جا سکتی ہے۔ دوسرے کی تاریخ و حدیث کے ذریعے سمجھے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ جو لوگ پہلی راہ کا انتخاب کرتے ہیں وہ تاریخ و سنت و حدیث کے ذریعے آیت کے شان نزول، موقع و محل اور اس کی مناسبت سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کے مضمون کو دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ آیت زمانے بعثت سے مربوط ہے، لہذا الیوم سے مراد اس روز ہے نہ کہ آج۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیتیں ہیں اور یہ سورہ قرآن کا 5واں سورہ ہے۔ جو اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان اور معاملات کی پابندی کرو، سورہ مائدہ آیت نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے، اور تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ مائدہ پیغمبر پر نازل ہونے والا آخری سورہ ہے، یعنی مدنی سورہ ہے، حتیٰ کہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بعد نازل ہوا ہے۔ البتہ مفسرین کے مطابق 1-2 آیتیں اس سورہ کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں جنہیں دوسرے سوروں میں شامل کر دیا گیا، لیکن یہ طے ہے کہ اس سورہ کے بعد کوئی سورہ نہیں نازل ہوا اور اس سورہ میں وہ آیتیں ہیں جو آخر پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں۔ الیوم سے متعلق مختلف نظریات۔ نمبر 1، روز بعثت۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ بعض مفسرین کے نزدیک الیوم سے مراد اس روز ہے نہ کہ آج۔ جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ اس کا قرینہ کیا ہے تو جواب ملتا ہے کہ قرآن الیوم کہہ کر ایک روز کی اس قدر تعریف و توصیف کرتا ہے کہ اس روز میں نے اسلام کو ایک دین کے عنوان سے تمہارے لیے پسند کر لیا، لہذا قاعدتاً یہ بعثت پیغمبر کا روز ہی ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ اپنی بات کے لیے رضیت لکم الاسلام دینا کو قرینہ بنا رہے ہیں۔ یہ قرینہ اس وقت درست ہوتا ہے جب اس سے پہلے کے جملے اس میں موجود نہ ہوتے، کیونکہ اصل میں بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آج میں نے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، جبکہ روز بعثت اس نعمت کے شروع ہونے کا پہلا روز تھا، اور رضیت لکم الاسلام دینا بھی اس وجہ سے ذکر کیا گیا کہ اب جبکہ اسلام کامل ہو گیا اور اسلام کی نعمت اتمام کو پہنچ گئی تو میں نے اس دین کو جیسا میں چاہتا تھا تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اس اعتبار سے الیوم روز بعثت نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، روز فتح مکہ۔ روز بعثت کے بعد جس دوسرے روز کا احتمال دیا جاتا ہے، البتہ اس میں کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا، صرف ایک احتمال ہی ہے، اور چونکہ بیان کیا گیا ہے لہذا ہم بھی نقل کر رہے ہیں۔ وہ روز فتح مکہ ہے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایک اور روز بھی بہت زیادہ اہم ہے اور صحیح بھی ہے کہ فتح مکہ تاریخ اسلام کا بہت اہم دن ہے، اور وہ فتح مکہ کا روز ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے تاکہ خدا آپ کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دے۔ سورہ فتح آیت نمبر 1-2۔ مکہ جزیرۃ العرب میں روحانی اور معنوی حیثیت سے ایک عجیب منزلت کا حامل تھا۔ عام الفیل کے بعد، یعنی جس سال اصحاب فیل نے مکے پر حملہ کیا اور اس عجیب و غریب انداز سے
سے دو چار ہوئے کہ جزیرۃ العرب کے تمام لوگ کعبے کو ایک عبادت گاہ کی حیثیت سے بڑی ہی گہری عقیدت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ اسی وجہ سے قریش میں غرور بھی پیدا ہو گیا تھا۔ قریش اس واقعے کا سہرا اپنے سر باندھتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ کعبہ ہے جو اس قدر محترم ہے کہ اتنا عظیم لشکر جب اسے ڈھانے آیا تو اس بری طرح آسمانی بلا میں گرفتار ہوا کہ ان کا ایک شخص بھی بچ نہ سکا۔ دیکھو ہم کس قدر اہم اور باعظمت ہیں۔ اس کے بعد قریش میں عجیب غرور اور نخوت کا احساس پیدا ہو گیا۔ عرب کے دوسرے قبائل میں بھی ایک طرح سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ مکے کے بازار کو بڑی شہرت حاصل ہوئی، چنانچہ قریش جو جی چاہتا تھا لوگوں پر حکم لگایا کرتے تھے، اور لوگ بھی کعبے سے اپنے اسی روحانی احساس و اعتقاد کی بنا پر بے چون و چرا ان کی اطاعت کرتے تھے۔ واقع فیل کے بعد لوگوں میں یہ اعتقاد پیدا ہوا تھا کہ کعبہ اس قدر عظیم ہے کہ اب اس پر کسی کا قبضہ یا تسلط ہونا محال ہے۔ پیغمبر اکرم نے مکے کو فتح کر لیا، جبکہ نہ کوئی خونریزی ہوئی، نہ کوئی دشواری پیش آئی، اور نہ کسی کو ذرا سا بھی گزند پہنچا۔ شاید پیغمبر اکرم جو یہ چاہتے تھے کہ مکہ بغیر خونریزی کے فتح ہو جائے، ان کی نگاہ مبارک میں حرمت کعبہ کے علاوہ یہ مسئلہ بھی درپیش تھا۔ اگر کہیں اور جنگ ہوئی ہوتی اور 100 مسلمان بھی قتل ہو جاتے تو کوئی محسوس کرنے والی بات نہ ہوتی، لیکن اگر فتح مکہ کے دوران مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا تو یہی کہا جاتا کہ دیکھو معاذ اللہ جو کچھ اصحاب فیل کے ساتھ پیش آیا وہی اصحاب محمد کے ساتھ بھی ہوا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم نے مکے کو اس طرح فتح کیا کہ ایک قطرہ خون نہیں بہا، نہ مسلمانوں کا اور نہ کفار کا۔ صرف خالد بن ولید نے اپنے ذاتی کینے کی بنا پر مکے کے گوشے میں مقابلہ کرنے والوں میں سے 2-3 افراد کو قتل کر دیا، لیکن جب اس کی خبر پیغمبر کو ملی تو آپ بری طرح ناراض ہوئے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ساتھ ہی آپ نے اس عمل سے بیزاری اور برات کا اظہار بھی کیا۔ خدایا جو عمل اس شخص نے انجام دیا ہے میں اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میں اس عمل پر ہرگز راضی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ نے اہل عرب پر غیر معمولی نفسیاتی اثر ڈالا اور وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ محمد آئے، انہوں نے مکہ کو اتنی آسانی سے فتح بھی کر لیا اور ان کو کوئی گزن بھی نہ پہنچی۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد اہل عرب خود بخود تسلیم ہونے لگے، گروہ کے گروہ آتے تھے اور اسلام اختیار کرتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے اور تم میں سے فتح سے پہلے انفاق کرنے والا اور جہاد کرنے والا اس کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ جو فتح کے بعد انفاق اور جہاد کرے، پہلے جہاد کرنے والے کا درجہ بہت بلند ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 10۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خدا کی راہ میں جانی و مالی فداکاری کی ہے اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہ عمل انجام دیا، دونوں برابر نہیں ہیں، کیونکہ فتح مکہ کے بعد لوگ خود بخود آ کر اسلام قبول کرنے لگے، لہذا فتح مکہ کے بعد والے ایمان سے قیمتی فتح مکہ سے پہلے والا ایمان ہے۔ لہذا فتح مکہ کا روز اسلام کی تاریخ کا بہت عظیم روز ہے، اس میں کسی کو کلام نہیں ہے اور ہم بھی اسے قبول کرتے ہیں۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ روز جس کو قرآن میں اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے شاید وہ فتح مکہ کا روز ہو، اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ لفظی قرینے کی حیثیت سے اور نہ تاریخ کی حیثیت سے۔ الیوم سے مراد فتح مکہ کا روز ہے، اس سے مراد کسی قرینے یا تاریخی ثبوت کے فقدان کے علاوہ خود صدر آیت اس مفہوم کی تائید نہیں کرتا، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے دین مکمل کر دیا اور اپنی ساری نعمتیں تمام کر دیں، لیکن یعنی اب اسلام سے متعلق کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، سب کچھ بیان کیا جا چکا ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے بہت سے احکام فتح مکہ کے بعد نازل ہوئے۔ یہ بات
اطعمت علیکم نعمتی سے میل نہیں کھاتی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے یہ مکان مکمل کر دیا تو بہرحال اس سے مراد ادھورا مکان نہیں ہے۔ بہت سی آیتیں من جملہ ان کے پورا سورہ مائدہ جو اتفاق سے کافی مفصل اور طویل ہے اور اس میں خاصے احکام بیان کی گئے ہیں، فتح مکہ کے بعد نازل ہوا ہے، اور یہ آیت جو خود سورہ مائدہ کا جز ہے فتح مکہ سے متعلق کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ مکہ 8ویں ہجری میں فتح ہوا اور سورہ مائدہ 10 ہجری کے اواخر میں نازل ہوا ہے۔ اگر کہا جائے کہ صرف یہ آیت فتح مکہ کے روز نازل ہوئی، پھر بھی بات اتمام نعمت سے میل نہیں کھاتی۔ اس آیت میں الیوم کے روز فتح مکہ قرار دیے جانے پر ایک اعتراض اور بھی ہے، وہ یہ کہ آیت کہہ رہی ہے آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یعنی اب وہ تمہارے دین پر تسلط حاصل کرنے سے مایوس ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا فتح مکہ کے روز ایسا ہی ہوا؟ یہ صحیح ہے کہ اسلام کی اس کامیابی نے کفار پر بہت گہرا اثر ڈالا، لیکن حقیقتاً کیا وہ ایسا ہی روز تھا کہ کفار اس دین کے نابود کرنے کے سلسلے میں بالکل مایوس ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 3، امیر المومنین کے ذریعے مینا میں سورہ بارات کی تبلیغ کا دن۔ یہ دن بھی تاریخ اسلام کا بہت اہم دن مانا جاتا ہے، اور مفسرین نے احتمال ظاہر کیا ہے کہ یہاں الیوم سے مراد مینا میں امیر المومنین کے ذریعے سورہ بارات کی قرأت اور تبلیغ کا دن ہے۔ یہ واقعہ ہجرت کے 9ویں سال ظہور میں آیا۔ فتح مکہ ایک فوجی اور نظامی فتح تھی، حتیٰ کہ اس فتح سے اسلام کی معنوی قوت بھی خاصی محکم ہو گئی تھی، لیکن ابھی پیغمبر کفار کے ساتھ صلح کے طے شدہ معاہدے کی شرطوں کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔ اس بنا پر وہ بھی خانہ کعبہ کے طواف اور مکے میں زندگی کا حق رکھتے تھے، ساتھ ہی انہیں حج کے مراسم میں شرکت کا حق حاصل تھا، اور 1 سال حج کی یہی صورتحال تھی۔ مسلمان اور کفار دونوں حج میں شریک ہوئے۔ مسلمانوں نے اسلامی دستور کے مطابق حج ادا کیا اور کفار اپنے طور پر حج کے مراسم انجام دیتے رہے۔ ہجرت کے 9ویں سال سورہ بارات نازل ہوا اور طے ہوا کہ امیر المومنین مینا میں عام مجمع کے سامنے اس سورہ کی قرأت کریں کہ اب مشرکین کو حج میں شرکت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ عبادت صرف مسلمانوں سے مخصوص ہے اور بس۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے پہلے حضرت ابو بکر کو امیر الحاج بنا کر مکے کی جانب روانہ کیا، لیکن وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ کہ حضرت ابو بکر سورہ بارات بھی اپنے ساتھ اپنے ہمراہ لے گئے تھے، یا اس وقت تک سرے سے سورہ بارات نازل ہی نہیں ہوا تھا اور وہ صرف امیر الحاج بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن بہرحال شیعہ و سنی سب کا اس پر اتفاق ہے اور اسے فضائل علی کا جز شمار کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کو اپنے مخصوص مرکب کے ذریعے روانہ کیا اور ان سے فرمایا کہ جاؤ، مجھ پر وحی نازل ہوئی کہ سورے کو لوگوں کے درمیان یا میں خود پڑھوں یا وہ مجھ سے ہو یا جو مجھ سے ہو۔ امیر المومنین گئے اور راستے میں حضرت ابو بکر سے ملاقات کی۔ واقعہ یوں نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر خیمے میں بیٹھے تھے کہ پیغمبر کے مخصوص شتر نے آواز بلند کی۔ آپ اس آواز کو پہچانتے تھے، کہنے لگے کہ یہ پیغمبر کے اونٹ کی آواز ہے، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ ناگہاں انہوں نے دیکھا کہ علی تشریف لائے ہیں، بہت رنجیدہ ہوئے، سمجھ گئے کہ کوئی اہم خبر ہے۔ دریافت کیا کوئی بات ہو گئی؟ آپ نے فرمایا پیغمبر نے مجھے حکم دیا کہ سورہ بارات لوگوں کے درمیان میں جا کر پڑھوں۔ پوچھا میرے خلاف تو کچھ نہیں نازل ہوا؟ فرمایا نہیں۔ جہاں پر اختلاف ہے، اہل سنت کہتے ہیں کہ علی گئے اور انہوں نے سورہ بارات کی تلاوت فرمائی، حضرت ابو بکر نے بھی اپنا سفر جاری رکھا، پس یہ منصب و ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں نہ رہی۔ لیکن شیعہ اور بہت سے اہل سنت کا عقیدہ، جیسا کہ تفسیر المیزان میں بھی نقل ہوا ہے، یہ کہ حضرت ابو بکر وہاں سے واپس پلٹ آئے اور پیغمبر کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس سورے میں میرے خلاف کوئی چیز نازل ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ سورہ بارات کے اعلان کا دن بھی مسلمانوں کے لیے بڑا عظیم دن تھا۔ اس روز یہ اعلان ہوا
کہ آج سے کفار و مشرکین حج کے مراسم میں شریک نہیں ہو سکتے. حرم کی سرزمین سے مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے. مشرکین سمجھ گئے کہ اب شرک کی حالت میں زندگی نہیں گزار سکتے. اسلام شرک کو برداشت نہیں کر سکتا. اسے یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت جیسے ادیان کے ساتھ تو معاشرتی زندگی قبول ہے، لیکن شرک کے ساتھ زندگی کسی صورت برداشت نہیں. چنانچہ اس روز کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ شاید یہاں الیوم سے مراد یہی روز ہو. اس کا جواب یوں دیا گیا کہ یہ بات وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی اور دین کی عمارت اتمام کو پہنچ گئی کہ ساتھ کسی طرح میل نہیں کھاتی، کیونکہ بہت سے احکام اس روز کے بعد بھی نازل ہوئے ہیں. یہ روز بہرحال پیغمبر کی زندگی کے آخری دنوں میں سے ہونا چاہیے کہ جس کے بعد کوئی حکم یا قانون نازل نہ ہوا ہو. جو افراد الیوم سے فلاں روز مراد لیتے ہیں ان کے پاس اپنی بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی نہ صرف تاریخ اس کی تائید نہیں کرتی بلکہ قرائن سے بھی ان کی بات ثابت نہیں ہوتی. شیعوں کا بیان. یہاں شیعہ ایک بات کہتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آیت کے مضمون سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور تاریخ سے بھی. لہذا اس پر دو نوعیت سے بحث ہونی چاہیے. ایک یہ کہ آیت کا مضمون اس کی تائید کرتا ہے اور دوسرے تاریخ بھی اس کی معید ہے. نمبر ایک، تاریخ کا آئینے میں. یہ تاریخ کا بڑا ہی تفصیلی فیصلہ ہے. تاریخ کا بڑا ہی تفصیلی مسئلہ ہے. زیادہ تر کتابیں جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کا انحصار اس پر کیا گیا ہے کہ تاریخ و حدیث کی روشنی میں ثابت کریں کہ یہ آیت غدیر خم میں نازل ہوئی ہے. کتاب الغدیر نے اسی بات کو ثابت کیا ہے. حدیث کی کتابوں کے علاوہ مورخین کا نقطہ نگاہ بھی یہی ہے. اسلام کی قدیم ترین، عمومی اور معتبر ترین تاریخ کی کتاب تاریخ یعقوبی ہے جسے شیعہ و سنی دونوں معتبر جانتے ہیں. مرحوم ڈاکٹر آیتی نے کتاب کی دونوں جلدوں کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے. کتاب بہت ہی متقن اور محکم ہے اور تیسری صدی ہجری کے اوائل میں غالباً عہد مامون کے بعد متوکل کے زمانے میں لکھی گئی ہے. یہ کتاب جو فقط تاریخ کی کتاب ہے اور حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے، ان بہت سی کتابوں میں سے ایک ہے جس میں غدیر خم کا واقعہ لکھا گیا ہے. اس کے علاوہ اہل سنت کی لکھی ہوئی دوسری کتابیں بھی ہیں جنہوں نے غدیر کے واقعے کو لکھا ہے. روایت یوں کہ پیغمبر اسلام حجۃ الوداع پیغمبر کی آخر عمر میں آپ کی وفات سے 2 ماہ پہلے کا حج تھا. پیغمبر اکرم کی وفات 28 صفر یا اہل سنت کے مطابق 12 ربیع الاول کو واقع ہوئی. حضرت 18 ذی الحجہ کو غدیر خم پہنچے. غدیر کا واقعہ شیعوں کے مطابق وفات پیغمبر سے 2 ماہ 10 روز قبل اور اہل سنت کے مطابق 2 ماہ 24 روز پہلے پیش آیا ہے. پیغمبر اسلام حجۃ الوداع سے واپس آتے ہوئے جب غدیر پہنچے جو جفا کے نزدیک ہے. شاید آپ میں سے بعض حضرات جفا گئے ہوں. مجھے اپنے دوسرے سفر حج میں جفا جانے کا بھی اتفاق ہوا کیونکہ میرے مدینے کے سفر میں تاخیر ہوئی اور میں حج کے بعد گیا. یہاں سے ہم جدہ گئے. اس جگہ فتووں میں اختلاف ہے کہ جدہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ اختلاف بھی حقیقتاً فتوائی اختلاف نہیں ہے بلکہ جغرافیائی ہے، کیونکہ وہ جگہ جو کسی ایک میقات کے مقابل ہو وہاں سے احرام باندھا جا سکتا ہے. ایک جغرافیہ دان جو عرب کے جغرافیے سے بخوبی واقف ہو شاید جدہ کے کسی ایک میقات کے مقابل ہونے یا نہ ہونے کا دقیق طور سے تعین کر سکتا ہے. ہم نے خود بھی پہلے عمل نہیں کیا، لیکن بعد میں مکہ اور مدینے میں عرب کا نقشہ دیکھنے کے بعد یہ نظر آیا کہ جدہ بھی بعض میقاتوں کے روبرو آتا ہے. شرط یہ کہ وہ نقشہ درست رہا ہو. جو لوگ جدہ سے مکہ جانا چاہتے ہیں اور احتیاط کی بنا پر کسی ایک واقعی میقات سے احرام باندھنا چاہتے ہیں وہ
جدہ سے جفا آتے ہیں. جفا مدینہ کی شارہ کے نزدیک ہے. یہ اہل شام کا میقات ہے. شام مکہ کے شمال مغرب میں واقع. چنانچہ جب لوگ شام سے مکہ کی طرف آتے تھے تو کچھ مسافت طے کرنے کے بعد جفا پہنچتے تھے. پیغمبر اکرم نے اس طرف سے آنے والوں کے لیے اسے میقات قرار دیا ہے. غدیر خم جفا کے نزدیک واقع ہے اور ایسی جگہ ہے کہ جب مسلمان مکے سے واپس ہوتے ہوئے اس جگہ پر پہنچتے تھے تو وہیں سے الگ الگ دو سمتوں میں متفرق ہو جاتے تھے. اہل مدینہ مدینے کی جانب اور دوسرے شہروں والے اپنی منزلوں کی طرف جاتے تھے. جفا کے نزدیک ہے تو آپ نے قافلہ روک دیا اور اعلان فرمایا کہ میں لوگوں سے ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں. یہ آیتیں بھی وہیں نازل ہوئیں. اس کے بعد آپ کے حکم سے اونٹوں کے کجاووں اور دوسری چیزوں کے ذریعے ایک اونچا ممبر بنایا گیا. حضرت بالائی ممبر تشریف لے گئے اور ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے دریافت فرمایا. اسی کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اگر ہم اس کے تاریخی پہلو پر بحث کرنا چاہیں تو شیعہ و سنی اور خاص طور سے اہل سنت کی ایک ایک کتاب کا تحقیقی جائزہ لینا ہوگا اور جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. ان چیزوں کا کتاب الغدیر یا اس جیسی دوسری کتابوں میں جائزہ لیا گیا ہے. ابھی چند سال پہلے قانون نشر حقائق مشہد سے غدیر کے موضوع پر ایک مختصر اور جامع کتاب شائع ہوئی ہے جس کا مطالعہ افادیت سے خالی نہیں ہے. شیعہ تاریخی حیثیت سے ایک استدلال یہ کرتے ہیں کہ جب آیت الیوم اکملت لکم دینکم سے لفظی طور پر یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ الیوم سے مراد کون سا روز ہے تو اس آیت کی تاریخ اور شان نزول کی طرف رجوع کرتے ہیں. نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو یا 10 نہیں بلکہ متواتر طور پر روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت غدیر کے روز نازل ہوئی ہے جب پیغمبر اکرم نے علی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا. نمبر 2 آیت میں موجود قرائن کی روشنی میں. لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آیت میں موجود قرائن بھی ان نقاط کی تائید کرتے ہیں جن کی موعد تاریخ ہے. آج یا اس روز کفار تمہاری دین سے مایوس ہو گئے. اس سے ہم قرآن کی ان آیات کا ضمیمہ قرار دیتے ہیں جن میں مسلمانوں کو خبردار کیا اور ڈرایا گیا ہے کہ دیکھو کفار برابر تمہارے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اس کوشش میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں شامل ہیں. یعنی بہت سے اہل کتاب تمہارے دین پر بہت سے اہل کتاب تمہارے ایمان پر حسد کرتے ہوئے اس بات کے خواہش مند ہیں کہ تمہیں دوبارہ ایمان سے کفر کی دنیا میں کھینچ لے جائیں. چنانچہ ایک طرف خدا قرآنی آیات کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے کہ کفار تمہارا دین مٹانے کے در پہ ہیں اور دوسری طرف سے اس آیت میں فرماتا ہے لیکن اب آج سے کفار مایوس ہو گئے. آج سے وہ تمہارے دین کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے. اب ان کی طرف سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے ڈرو. یعنی آج کے بعد سے تمہارا دین مٹتا رہے, ضعیف ہو جائے یا جو کچھ بھی تمہیں پیش آئے, بس مجھ سے ڈرتے رہو. یہ مجھ سے ڈرو کے کیا معنی؟ کیا خدا خود اپنے دین کا دشمن ہے؟ نہیں. اس مختصر جملے کا مفہوم وہی ہے جس کا قرآن کی بہت سی آیتوں میں خدا کی طرف سے اپنے بندوں کو نعمتوں سے محروم کر دینے کے سلسلے میں ایک بنیادی اصول کے طور پر ذکر ہوا ہے. ارشاد ہوتا ہے خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے کو تبدیل نہ کر لے. سورہ رعد آیت نمبر 11. ان آیتوں کا مفہوم یہ اس لیے ہے کہ خدا کسی قوم کو دی ہوئی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے تئیں تغیر
نہ پیدا کر دیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 53۔ ان آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم جو نعمت بھی کسی قوم پر نازل کرتا ہے، اس سے وہ نعمت اس وقت تک سلب نہیں کرتا جب تک لوگ خود کو اس کے لیے نااہل قرار نہیں دے دیتے، یعنی جب لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اس نعمت کو زائل کر دینا چاہیں اور اس کی بے قدری کرنے لگے تو خدا بھی ان سے وہ نعمت دور کر دیتا ہے۔ یہ قانون دراصل قرآن کا ایک بنیادی اور اساسی قانون ہے۔ محکمات و متشابہات زیر بحث آیت کو دیکھتے ہوئے ایک بات جو بہت سے موارد میں پیش آتی ہے عرض کر دینا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ قرآن ایک کھلی ہوئی اور روشن کتاب ہے جو خود بھی روشن و واضح اور ظاہراً آشکار کرنے والی بھی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ مجھ میں دو طرح کی آیتیں موجود ہیں، محکمات اور متشابہات۔ آیات محکمات کو قرآن ام الکتاب کا نام دیتا ہے، جو ایک عجیب تعبیر ہے۔ اس نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں سے کچھ آیتیں محکم اور واضح ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں۔ اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ انہی متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ متشابہ آیات ایسی آیت ہے جس کے مفہوم کو کئی اعتبار سے معنی پہنائے جا سکتے ہیں۔ آیت محکمہ سے صرف فقط ایک ہی مفہوم اور معنی نکلتا ہے۔ قرآن جو احکامات محکمات کو یا ماں کے نام سے یاد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ متشابہ آیات کو محکم آیات کی مدد سے معنی پہنائے جا سکتے ہیں۔ اگر قرآن کی کوئی آیت ایسی ہو جس کے چند معنی نکلتے ہو تو ہمیں خود اس کے معنی بیان کرنے اور شرح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی ایک صورت ہے، وہ یہ کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اس کی تمام آیات کی روشنی میں ہی اس آیت کا مفہوم سمجھا جا سکے گا۔ متشابہ آیات کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجمل ہیں یا اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کے معنی ہم نہیں جانتے، بلکہ ایسی آیات کا مطلب یہی کہ اس کے ایک دوسرے سے قریب اور متشابہ کئی معنی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں پروردگار عالم کی مشیت مطلقہ سے متعلق آیتیں ہیں جو بظاہر ظاہر کرتی ہیں کہ تمام چیزیں مشیت الہی کے تحت ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ من جملہ ان میں سے یہ آیت جو اسی بنا پر متشابہ ہے۔ پیغمبر آپ کہیے کہ خدا جو صاحب اقتدار ہے، جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سارا خیر تیرے ہاتھ میں اور تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ اب اس سے زیادہ محکم و بالا تر تاکید نہیں ہو سکتی۔ کہو کہ اے میرے خدا، تمام ملکوں اور تمام قوتوں کا اصل مالک تو ہے۔ جسے چاہتا ہے تو ملک عطا کرتا ہے اور جسے چھیننا چاہتا ہے تو چھینتا ہے، جسے عزت دیتا ہے تو بخشتا ہے اور جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔ خیر و بھلائی صرف اور صرف تیرے ہی ہاتھ میں اور تو ہر شے پر قادر ہے۔ یہ آیت اس اعتبار سے متشابہ ہے کہ اس کے کئی طرح کے معنی کیے جا سکتے ہیں۔ اجمالاً یہ آیت اتنا ہی کہتی ہے کہ ہر شے مشیت الہی میں ہے، اور یہ بات دو طرح سے ممکن ہے۔ ایک یہ کہ مشیت الہی میں کوئی چیز کسی شے کے لیے شرط نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اسی طور پر غلط نتیجہ اخذ کیا اور کہا ہے کہ ممکن ہے وہ تمام حالات و شرائط جنہیں ہم عزت کی شرائط کے نام سے یاد کرتے ہیں فراہم ہو جائیں، پھر بھی عزت کی بجائے ذلت ہاتھ آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ذلت کے تمام حالات و شرائط پیدا ہوں لیکن اس کا نتیجہ صرف عزت کی صورت میں سامنے آئے۔ دنیا و آخرت کی سعادت و نیک بختی میں کوئی شے کسی چیز کے لیے شرط نہیں ہے، کیونکہ ہر چیزیں مشیت الہی سے وابستہ ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ممکن ہے کوئی قوم یا کوئی شخص بلا کسی سبب یا بغیر کسی مقدمے کے
دنیا میں عزت و شرف کے کمال پر پہنچ جائے یا بلا کسی سبب کے ایک دم ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ آخرت میں کسی قوم کو بلا کسی قید و شرط کے اعلیٰ علیین کا مرتبہ عطا کر دیا جائے اور کسی قوم کو بلا سبب اور بغیر کچھ دیکھے بھالے جہنم کے در کے اسفل میں ڈال دیا جائے۔ افسوس یہ کہ بعض مسلمانوں نے جنہیں اشارہ کہتے ہیں اس آیت سے یہی نتیجہ اخذ کیا اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر معاذ اللہ پیغمبر اسلام جہنم میں چلے جائیں اور ابو جہل جنت میں بھیج دیا جائے، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی مشیت کے تحت ہے۔ لیکن یہ آیت سے مفہوم مطالب نکالنے کا غلط انداز ہے۔ آیت صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ سب کچھ مشیت الہی میں ہے، یہ نہیں بیان کرتی کہ مشیت کس طرح کار فرما ہوتی ہے، اور نہ یہ بیان کرتی کہ سعادت و شقاوت اور عزت و ذلت وغیرہ کے سلسلے میں مشیت الہی کیا عمل کرتی ہے۔ لہٰذا اس آیت سے کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کی دوسری آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ محکم یا ام الکتاب کی حیثیت سے اس آیت کی تفسیر کرتی نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ انفال آیت نمبر 53 یا یہ آیت جو کہ ایک حیثیت سے عمومیت رکھتی ہے، سورہ رعد آیت نمبر 11، ان دونوں آیتوں میں سے ہر ایک جو بات رکھتی ہے وہ دوسری میں نہیں پائی جاتی۔ دوسری آیت یہ کہتی ہے خداوند عالم اس وقت تک کسی قوم سے اس کی کوئی چیز نہیں لیتا جب تک وہ خود اس سے اس چیز کو سلب نہ کر لیں جو ان کے درمیان موجود ہے۔ یہ آیت عمومیت رکھتی ہے، یعنی خداوند عالم کسی بھی قوم سے اس کی نعمت سلب نہیں کرتا اور انہیں بدبختی میں مبتلا نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدل نہ دیں۔ اسی طرح بدبخت قوم سے اس کی بدبختی دور نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے حالات نہ بدلیں۔ جبکہ پہلی آیت میں فقط نعمتوں کا تذکرہ ہے، بدبختی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک نقطے کا اضافہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے، یہ اس سبب سے ہے کہ خدا ایسا نہیں ہے یا نہیں رہا ہے، جیسا کہ وہ قرآن میں فرماتا ہے خدا ایسا نہیں رہا ہے، یعنی اس کی الوہیت اسے قبول نہیں کرتی کہ وہ کسی قوم سے بلا سبب کوئی نعمت سلب کر لے۔ مشیت پروردگار بلا وجہ اور ابس کار فرما ہو اور کسی شے کو کسی چیز کے لیے شرط قرار نہ دے۔ یہ وہ فکر ہے جو ذات خدا کی حکمت و کمال اور اس کی الوہیت کے سراسر خلاف ہے۔ چنانچہ مذکورہ دونوں آیتیں اس آیت کے لیے مادر قرار پائیں جنہوں نے اس کی تفسیر کر دی۔ مشیت سے متعلق آیتیں بس اتنا ہی بتاتی ہیں کہ تمام چیزیں خدا کے اختیار میں ہیں، اور یہ دونوں آیتیں بتاتی ہیں کہ مشیت خدا دنیا میں اس طرح اور اس قانون کے تحت کار فرما ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مطلب قرآن کا بہت ہی مناسب بنیادی اور اصلی مطلب ہے، اور بہت سی آیتوں میں اس کو دہرایا گیا ہے کہ اگر ہماری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے، یعنی اس سے صحیح فائدہ حاصل کرو گے، تو ہم اسے تمہارے لیے باقی رکھیں گے، اور اگر ہماری نعمتوں سے کھیلو گے اور کفران نعمت کرو گے تو ہم اسے تم سے سلب کر لیں گے۔ اس اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کفار اسلامی معاشرے سے باہر تمہارے دین کو فنا کرنے سے مایوس ہو گئے۔ اب دنیا اسلام کو ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب مجھ سے ڈرو، یعنی اے مسلمانوں اب خود اپنے آپ سے ڈرو۔ اب آج کے بعد سے اگر کوئی خطرہ ہوگا تو یہ ہوگا کہ تم لوگ نعمت اسلامی کے سلسلے میں بدعمل ہو جاؤ گے اور کفران نعمت کرنے لگو گے۔ اس دین سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے نہ اٹھاؤ۔ نتیجے میں ہمارا یہ قانون تمہارے سلسلے میں جاری ہو۔ آج کے دن سے اسلامی معاشرے کو کوئی بیرونی خطرہ نہیں رہ گیا۔ اب جو بھی خطرہ ہے داخلی خطرہ ہے۔